4 سال مسلسل پورا رمضان شریف میں مسجد نبوی گزاریا. میں خود میرے کو حلف لے لو میں قرآن تے حلف دینا سے تیار ہاں. کچھ حضرات ساڑے اپنے میرے متعلقین جان دے بھی میں 3 گھنٹے اتنے گرفتار رہا. ڈاکٹر عبد الباسط انہاں دا او جناب عالم ہے جڑا باب الفاد اندر ہو نا تے رائٹ سائڈ درس قرآن دیندا فجر دی نماز تو بعد. تے یقین منو اتنا حسین و جمیل میں مولوی زندگی چ نہیں ویکھیا. بھئی 20 سال دا قبر چو کوئی منحوس مردہ کڈو نا تے اس دی شکل میچ کرو تے ہک جئی لگدی ہے. یا بغیر ماروی شرمت بغیر میک اپ دے آونجے نا تو اس دی تو میچ کر لو ایک حساب لگا. سمجھ آئیے نا ایڈا کوڑا مولوی ہے. وہ بک پہ کرے تھے کہ یہ جو تم پاکستان کے بریلوی اور انڈیا کے بریلوی اور بنگلہ دیش کے بریلوی جو ہو نا تم بڑے جاہل ہو. میں اتنے اعتکاف بیٹھا سا. تم بڑے جاہل ہو یوں بھاگ کے روزے رسول کے سامنے جاتے ہو اور طلب مغفرت کرتے ہو یا رسول اللہ کی صدائیں دیتے ہو حضور کو وسیلہ. یہ شرک اکبر ہے. انا للہ و انا الیہ یہ دے لفظ ہے. اور اج بھی انہاں دے اردو دے وچ جناب والا سین حرم دے اندر جناب والا تقسیم کیتی ہوئی کتاباں میرے کو موجود ہیں جنہاں دے وچ بھی مینوں یہی لفظ موجود نے. میرے کو لوگ پوچھتے ہیں جی انہیں پیچھے نماز ہوندی ہے. میں کہ خدا دی قسم ہے میں تک کوئی نہیں پڑھی اج تک نہیں پڑھی. میں دعوے نال پیادا کسی نو مرچاں لگن 1000 روپے میرے کو لے کے 2 کلو اور وچ پا دو میری صحت تک کوئی اثر نہیں. میں 4 سال میرے کو قسم لے لو اللہ میرا حج برباد کر دے جب میں ایک نماز بھی انہیں پیچھے پڑھی ہے. رمضان شریف پورا ایک نماز بھی میں انہیں پیچھے نہیں پڑھی. ہن کئی سوچتے پیا سن آئے اچھا ساری قوم ایڈی سادی ہے جی انہیں پچھو حج پڑھ دیو. میں کہ او حج دی کیڑی شے جڑی امام دے پیچھے پڑھی وینی وہی میں دس. سمجھ کوئی نہیں آئی. مناسک کے حج تمام دے تمام جدا گانا ادھے وچ امام دی ضرورت ہی کوئی نہیں. اے ویکھو طواف کر دیو کسی امام دی لوڑ, استلام کر دیو امام دی لوڑ, صحیح کر دیو امام دی لوڑ, عرفات چون دیو امام دی لوڑ. آخر جی امام دا خطبہ میں کہ خطبہ نہ سنے تے حج تے فرق کوئی نہیں پوندا نا. اتھے صرف قیام کرنا وقوف عرفہ اے رکن اعظم ہے. سمجھ آئیے نا. ہاں خطبہ سننا کوئی لازم کوئی تے جناب والا منا دے وچ مزدلفہ دے وچ جڑا قیام ہے کسی جگہ تے امام دی لوڑ ہے. اچھا انہاں مولویوں دی شرط قرآن رکھو جڑے حرمین شریفین وچ اکلی ایک نماز پڑھے کیا اس نو 1 لاکھ نماز دا ثواب کو نہ مل سی؟ سمجھ کوئی نہیں. اچھا ایڈے سادے لوگ ہیں کہ جی وج جڑے اللہ غلط بندے نے تو تھوڑے نہیں دینا. میں کہ تن کس آکھیا بھی غلط بندو تھا نہیں بڑھ سکتا؟ تو تاریخ پڑھی کوئی نہیں. میں کہ اللہ دا گھر کدوں تو آکھے ان اول بیت وضع للناس. میں کہ پہلا گھر اللہ دا یہی ہے نا؟ آکھے جی ہاں. میں کہ پکی گل ہے کہ جی ہاں. تو میں کہ 600 سال تک یہ بیت اللہ دی چابیاں کہنے کول رہی ہیں مشرکین مکہ کول. کیوں اس ویلے اللہ دا گھر نہیں؟ تو اللہ غلط بندے نو اپنے گھر وڑن نہیں دیندا تو وہ کتھوں آ گئے سن 600 سال. اچھا 360 بت بیت اللہ دے اندر پے رہے کہ نہیں؟ تو جڑا رکھن لگے اللہ اون دے منہ گرا دے ویا. گل سمجھ کوئی نہیں آئی. وہ کیوں سن بھائی؟ اچھا چلو اور اگے چلو بھائی. اے دسو کہ یزید دا بیت اللہ دے اوتے قبضہ 3 دن تک جناب والا حرم پامال ہویا کہ نہیں ہویا؟ حرمین شریفین نمازاں بھی کوئی نہیں. مسجد نبی دے اندر گھوڑے بدے گئے تھلے دے پیشاب کردے رہے. منجنیکن دے ذریعے بیت اللہ تے حملہ کیتا گیا. اپنے ایمان نال دسو یہ کیویں وڑ گئے؟ 8 سال فاطمی شیعہ دی حکومت رہی حرمین شریفین تے. انہاں دے سر تے رکھو قرآن. ادو کافر شیعہ کافر دے ساری زندگی قوم نو نعرے سناندے رہے نا. پوچھو بھئی فاطمی شیعہ دی 8 سال حرمین شریفین تے حکومت رہی ہے کہ نہیں رہی؟ بات غلط ہے تو اللہ گھسن کیوں دیتا؟ سمجھ کوئی نہیں آئی تو. اور بھائی کرمتی بحرین دا حاکم جدوں اس نے بیت اللہ تے حملہ کیتا ہی تو سر کیا یہ جان دے ہو یہ بات
کہ اس نے حملہ کیتا ہی اور جناب حاجیاں دا قتل عام کیتا، مسجد حرام دے امام نو بھی اس حرم دے اندر قتل کیتا، پھر جناب والا اس سال حج بھی نہیں ہویا اور یہ حجر اسود وچوں اس کڈ کے نا بحرین وچ لے گیا، 25 سال تک حجر اسود بیت اللہ دے اندر کو نہیں رہا۔ جیڑے پتھر اتھو حجر اسود دا کڈ کے لے گئے بحرین دا حاکم 25 سال تک اتھا نہیں، اللہ ٹنگا توڑ دے نا، ابرا دے ہاتھیاں تے اللہ ابابیلاں دے ذریعے حملہ کروایا نا، تے اتھا کیوں نہیں کروایا؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ بھائی توجہ میری طرف رکھو، توجہ، یہ حقائق ہیں، انہوں نہ جھٹلاؤ، تساں لوگوں نو ایویں اکھاں دھول نہ جھونکو۔ میں عرض کر رہا کہ غور نال سنو کہ جناب والا 25 سال تک حجر اسود بیت اللہ کو نہیں رہا، اس سال حج بھی کوئی نہیں ہوا، اللہ ٹنگا کیوں نہیں توڑیاں ہو سی؟ 25 سال تو بعد علماء دا وفد گیا بحرین دے حاکم کول، بھئی اللہ دا واسطہ من ہن تا سانو حجر اسود دے دے۔ وہ بھی بڑا چلاک سی، اس نے جناب اس سٹائل دا حجر اسود، اس حجم دا رنگ دا سارا کر کرا کے تے رکھے ہوئے، بھئی اگر مجبوراً دیونا پہ تو میں دے چھوڑے سیں یا وہ نکلی۔ علماء نے کیا اس کے بعد ٹھیک ہے تو آگے حجر اسود لے لو۔ علماء ایک بڑا سینئر بزرگ عالم دین سن، انہاں کہ نہیں اسا چیک کرساں بھی حجر اسود ایک نمبر ہے کہ نہیں، انہاں کہ یہ شکل ویکھ نہ کہ نہیں اسا چیک، بھئی چیک کیویں کرے سو؟ علماء فرمایا جڑا اصل حجر اسود ہے نا پانی ڈبدا نہیں، اس واسطے ٹپ پانی نہ منگوانا، اس ٹپ پانی نہ منگوایا وہ جناب ڈوب گیا، انہاں کہ اصل حجر سے جل اصل منگوایا گیا وہ جناب اس ٹپ وچ پایا گیا ترن لگ پیا، انہاں کہ اے اصل ہے، وہ بھی پھر توبہ طائب ہو گیا۔ میں نے یہ دسو بھئی غلط بندہ گھس نہیں سکتا تو وہ کیویں گھسے؟ گل سمجھ کوئی نہیں آئی تو اے ہائے۔ اچھا ہن میں نے ایک دسو گل، اے بڑے قریب دور وچ تو ان پتا کہ ایران دے چند دہشت گرداں نے حملہ کر دیتا ہی حرم شریف دے تے 1988 یا کوئی اس دے یہ دور سی تے تو انہوں پتا کہ 3 مہینے وہ گلدے سڑدے رہے بھئی کسی طریقے سے خالی کرا لا، کوئی نہیں کرا لے سکتا۔ بعد پھر کرنٹ چھوڑا گیا تے پھر اتھا پانی چھوڑ کے وچ کرنٹ چھوڑا گیا، بعض کہنے اتھوں دی حکومت گئی، اتھوں دے فوجی گئے، بعض کہنا یہ کہ نہیں اتھوں دے فوجیوں کول تے جناب والا کوئی جرمنی دی فوجیوں کو انہوں نے ٹریننگ لی تو انہوں نے خود ہی ایکشن کیتا، تو میں آکھیا بھئی ایکشن کرن دی لوڑ کیوں نہیں، اللہ آپ کو ٹنگا بن چھوڑیا۔ اچھا میں نے گل دسو یار، قبلہ اول کیڑا وے؟ مسجد اقصی، اس تے قبضہ کینڈا یہودیاں دا، گل سمجھ کوئی نہیں آئی تو او بھائی مسجد اقصی جس نے قبلہ اول آکھ دیو ہون بھی قبضہ یہودیاں دا، اللہ انہوں نے ٹنگا کیوں نہیں بندا؟ سمجھ کوئی نہیں آئی، گل سمجھ آ گئی؟ میرے کو انہیں یہی تو گل میرے کو پوچھی جلے میں گرفتار رہا کہ جی اگر ہم اتنے برے ہوتے تو اللہ تعالی ہمیں یہاں کیوں جناب والا یہ ڈیوٹی دیتا؟ میں نے گل دسو جب پاکستان جب میری حکومت ہوندی تو ممتاز قادری نو کیڑا جنائی جڑا ہاتھ لاویا؟ آخر جی کہ مطلب میں کہا مطلب تھوڑی کھوپڑی شریف اے بٹھاونا بھئی اللہ نے اگر تسا، اور اے بھی تاریخ ہے دنیا جان دی کہ ترکی بڑے مضبوط سن، یہ ٹوٹل 250 بندہ جنہ مسجد نبی تا حلہ بولیا سی نجدیہ نے، یہ آل سعود اور آل شیخ دا معاہدہ ایک بڑی طویل داستان ہے، انہیں جناب حملہ کیتا تے ترکی صرف اس واسطے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اس طریقے نو زندہ کر دیا بھئی اسا مسجد نبی خون نہیں بھاونا، انہیں سٹیپ ڈاؤن کیتا پیچھے ہٹ گئے، ورنہ انہوں نے تکا بوٹی کر دے منال، لیکن صرف فساد تو بچن واسطے پیچھے ہٹ گئے۔ یہ عثمانیہ دی جناب والا یہ ترکن دی حکومت ختم ہو گئی، انہوں نے قبضہ کیتا، بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو میں کیا بھائی تساں اگر انصاف کرسو تو قیامت دے دن ثواب پاسو، اگر نہ انصافی کرسو قیامت دے دن سزا مل سی، بات سمجھ نہیں آئی ہے؟ سمجھ آئی ہے نا؟ ہاں اس واسطے عوام واسطے مسئلہ کچھ ہو رہے، میں اپنی گل کیتی ہے بھائی جڑے میرے سامنے پہ آکھ دین کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، جڑے میرے سامنے آ دین حضور دی بارگاہ طلب مغفرت کرنا شرک ہے، جڑے میرے سامنے آکھ دین بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو زندہ مننا اے شرک اکبر ہے، اپنے ایمان نال دسو بھئی میرا کیویں ضمیر گوارا کر سی کہ میں نے پیچھے نماز پڑھا؟ گل سمجھیے کوئی نہیں؟
ہاں کوئی ساڈے کول پوچھے اساں اذان نال درود و سلام حرمین شریفین وچ وکھانے آ، اساں جناب والا میلاد دے جناب والا جلوس بھی تے میلاد دی محفل حرمین شریفین وچ کتاباں چوں کڈ کے دینے آ. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں تو سامع عزیز احتشام گل بڑی طویل ہو گئی ہے. وہ آدھن جی اے جڑا وسیلہ بنایا نے نا تو شاید گل یاد نہ ہوئے میں کہ پہ آخدا سا جڑا قرآن سعودی عرب چو چھپدا جونا گڑی دا ترجمہ صلاح الدین یوسف دے جناب والا او حاشیہ اس دے وقت تقویل الوسیلہ دیتا تو کیا لکھ دیں کہ یہ جاہل لوگوں نے قبروں میں مدفون لوگوں کو وسیلہ بنایا ہے جبکہ وسیلہ تو صرف نیک اعمال ہیں. یہی بات وہاں بھی لکھی ہے جو وزارت مذہبی امور سعودی عرب کی طرف سے قرآن چھپ کے آتا ہے. میں کہتا ہوں سب سے بڑا مذہبی دہشت گرد سعودیہ ہے یا ایران ہے. بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ میں بالکل بمانگے دول کہہ رہا ہوں ہمارے ملک کے اندر جتنے بھی مذہبی فسادات یہ سابقہ دور میں ہوئے ہیں ان میں یا سعودیہ کی کمائی ہے یا ایران کی کمائی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو سامعین عزیز احتشام یہ بھی مذہبی دہشت گردی ہے. ہم حکومت پاکستان سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو وزارت مذہبی امور سعودی عرب سے جناب والا حاجیوں کے ذریعے سے لٹریچر پاکستان میں آ رہا ہے اس پر ذرا کڑی نظر رکھی جائے کہ اس میں کیا کچھ گند لکھا ہوا ہے، کیا زہر اگلا گیا ہے اہل سنت کے خلاف. بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی ہے؟ ہماری یہ ڈیمانڈ ہے اس پہ نظر ثانی کی جائے، اس کو دیکھا جائے اور اس پہ پابندی لگائی جائے. بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی ہے؟ تو یہ بالکل واضح طور پہ لکھا ہوا ہے. میں کہتا ہوں بھئی بات یہ ہے اگر نبیوں کو قبروں میں مدفون نبیوں کو وسیلہ بنانا شرک اکبر ہے جیسا کہ تم کہتے ہو اور لکھتے ہو تو پھر یہ تو فتویٰ صحابہ پہ آئے گا. ذرا پڑھیے مشکات شریف باب الکرامات کے اندر حدیث موجود ہے اور سنن دارمی کے اندر امام عبد الرحمن دارمی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو لکھا. بارش نہیں ہو رہی قحط کی وجہ سے سارے صحابہ اکٹھا ہو کے حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے. اے اماں بارش نہیں ہو رہی. حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ نہیں فرمایا کہ حضور کی سنت تو یہی ہے نماز استسقاء پڑھو، وہ تو پڑھ چکے تھے، توبہ استغفار کرو، وہ روزانہ کرتے تھے. مگر جب اس حوالہ سے کوئی امید نہ رہی، برابر استغفار بھی چل رہا ہے، برابر جناب والا نماز استسقاء بھی ہے، بارش نہیں آ رہی، تو انہوں نے کہا کوئی اور بھی اگر وظیفہ کیا جائے، کوئی اور پوچھ لیا جائے. تو حضرت اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ کے باہر کھڑے ہو گئے اور استفسار کیا کہ اب کیا کیا جائے. تو اماں عائشہ الصدیقہ نے پتہ تھا کہ نماز استسقاء بھی ہے، توبہ استغفار بھی ہے، مگر انہوں نے کیا راستہ بتایا؟ کیا یہ حدیث کے لفظ نہیں ہے؟ اماں عائشہ الصدیقہ نے فرمایا میرے پاس کیوں آئے ہو؟ انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا رسول اللہ کی قبر جو موجود ہے ادھر دیکھو، میرے پاس کیوں آئے؟ انظروا، اچھا بولو سبحان اللہ. میں بیٹا امی عائشہ دار، سمجھ کوئی نہیں آئی. میں نے کہا اماں عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ ہائے ہائے، پتا تھا اماں عائشہ کو کہ نماز استسقاء ہے جو مصطفیٰ کریم نے بارش نہ آنے کی وجہ سے کہا سالی میں یہ پڑھی ہے، پڑھائی ہے. توبہ استغفار بہترین ذریعہ اور سبب ہے، لیکن پوچھنے کی میں کم از کم اتنی جسارت تو کر سکتا ہوں نا، کیا یہ حدیث کے لفظ ہیں کہ نہیں؟ مشکات شریف تمہارے مدرسوں میں پڑھائی جا رہی ہے کہ نہیں پڑھائی جا رہی؟ اس میں یہ حدیث اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود صحابہ کو ریفر کیا، بھیجا، توجہ دلائی کس طرف؟ انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہائے ہائے، فرمایا قبر رسول کی طرف جاؤ. فجعلوا منه قوان الى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف. ہائے ہائے، اما عائشہ فرماتی ہے جاؤ قبر رسول اور آسمان کے درمیان جو چھت ہے نا اس میں چھوٹا سا سوراخ کر دو. بڑے عرصے بعد جب آسمان دیدار رسول سے مشرف ہوگا تو اس کے نین جھڑ پڑیں گے. ففعلوا فمطروا مطرا. صحابہ گئے، وہ سوراخ کیا، موسلادھار بارش. گنبد خضرا قریب ہو کے کس نے دیکھا ہے؟ کس نے دیکھا ہے؟ کوئی تصویروں میں کس نے دیکھا ہے؟ گنبد خضرا اگر تصویر کو آپ زوم کریں نا تو گنبد خضرا کے اوپر اس طرح تھوڑی سی ایک جگہ اٹھی ہوئی ہے، وہ شاید آپ نے توجہ نہیں کی ہے. دیکھیے نا وہ جگہ اٹھی ہوئی ہے، یہ خالی ایک جگہ ہے.
آج بھی جب عرب والے سارے جتن کر چکتے ہیں نا بارش نہیں آتی، اس کو ہٹاتے ہیں تو بارش آ جاتی ہے۔ یہ اس وقت اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ راستہ کھولا جو آج تک کھلا ہوا ہے۔ توجہ کرنا، فرمایا کھولا اتنی موسلادھار بارش، فعلوا فمطروا مطرا حتى نبت العشب، عشب بھی کہتے ہیں، وسمنت الابل حتى تفست من الشحم فسمي عام الفتق، اتنی موسلادھار بارش کہ کھیت کھلیان آباد ہو گئے، اونٹ موٹے ہونے لگے، اور صحابہ نے اس سال کا نام خوشحالی کا سال رکھ دیا۔